السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایز سچ میں نے اپنے وعدے کے مطابق نیو ایپیسوڈ امانت عشق کا اپلوڈ کرنا ہے آج۔ میں نے پرانے ایپیسوڈز اسی لیے اپلوڈ کیے تھے کیونکہ لوگ اسی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پرانے ایپیسوڈز کہاں سے ملیں گے، اور انسٹاگرام پہ مجھے میسیجز بھی بہت زیادہ آ رہے تھے، اس وجہ سے پرانے ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔ ادروائز مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ پرانے کو نہیں چاہ رہے ایپیسوڈز پڑھنا اور نئے ایپیسوڈز میں کمفرٹیبل ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم نئے سے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ آہد یا ازلان کی گولڈن نائٹ کا PDF پرچیز کرنے کے لیے مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں یا اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں۔ امانت عشق ایپیسوڈ نمبر 99 پارٹ 1، تحریر نور ملک۔ پلیز جلدی کرو، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے، ایزل بے تابی سے بولی۔ جی میڈم، مجھے پتہ ہے آپ کا وہاں پہنچنا کتنا ضروری ہے، وہ خباثت بھرے انداز میں بیک ویو مرر سے اس کی طرف دیکھتے مزے سے بولا، جبکہ ایزل اس کا انداز کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مگر اس نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، اسے تو اس وقت صرف زاویار کو روکنے کی جلدی تھی۔ اس کے مطابق آج وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے والی تھی، تو وہ اس کے سامنے کیسے مکرتا؟ بس زاویار شاہ، آج تمہارے اس خون کے کھیل کا اختتام میرے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ اپنے خیالات میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ڈرائیور گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا۔ گاڑی تقریباً پچھلے 25 منٹ سے چل رہی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اور آپ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ویران سڑک اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھتے وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسلام آباد کراس کر چکے ہیں۔ میڈم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو بالکل ٹھیک جگہ لے کے جاؤں گا میں، اور بیسٹ کا ٹھکانہ ہے تو ذرا ویران ہی ہوگا، وہ ایزل کو مطمئن کرنے والے انداز میں بولا، مگر نہ جانے کیوں ان خالی سڑکوں کو دیکھتے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دینی چاہی، اسے ایکسپوز کرنے کی غرض سے ہی صحیح، مگر وہ جا تو زاویار کے پاس ہی رہی تھی نا، لاکھ برائیاں سہیں، مگر وہ ایک بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ بغیر چادر کے بھی کھڑی ہو تو کوئی اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس نے فائل مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لی اور انتظار کرنے لگی۔ مزید 15 منٹ گزرے تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولتے سامنے موجود فارم ہاؤس کو دیکھا۔ یہ فارم ہاؤس؟ اس نے ماسک لگائے ڈرائیور سے پوچھا۔ میڈم، یہ بیسٹ کا فارم ہاؤس ہے۔ اب ظاہر ہے وہ لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے تو پھر اپنے فارم ہاؤس سے کرتا ہوگا۔ اس نے ایزل کے ذہن میں زاویار کے خلاف بھرپور خناس بھر دیا تھا، اور اسے یقین بھی آ گیا تھا، مگر ایک چیز جو اسے سب سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی وہ تھا فارم ہاؤس کا وائٹ انٹیریئر۔ اس کی حویلی، سوات والے فارم ہاؤس حتیٰ کہ اسلام آباد والی مینشن تک کا انٹیریئر بلیک کلر بیسڈ تھا۔ وہ
اندھیروں کا سیاہ رنگ کا شوقین تھا، حتیٰ کہ کوئی ایک چیز فرنیچر سے لے کے ڈیکوریشن پیس تک سب سیاہ رکھا تھا اس نے۔ مگر یہ فارم ہاؤس وائٹ کیوں؟ کہیں یہ مجھے غلط؟ نہیں، یہ تو خود ان معصوم بچیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھلا مجھے غلط جگہ پہ کیوں لائے گا؟ اس نے اپنے منفی خیالات کو جھٹکا تھا۔ ہم اندر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ میڈم، ہم ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ وہ اس کی بات سنتے ایزل خاموش ہو گئی۔ کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بیسٹ سے مقابلہ آسان نہیں تھا۔ ابھی وہ باہر دیکھ رہی تھی جب کافی ساری پولیس کی گاڑیاں ان کے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئی تو ڈرائیور نے گاڑی ان لاک کی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری۔ جی میڈم، آپ کوئی ثبوت لے کے آئی ہیں؟ پولیس کی یونیفارم میں موجود سامنے ایک شخص نے گہری نظروں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ فائل لے کے آئی ہوں۔ وہ اتنے سارے مردوں کو دیکھتے گھبرائی تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں ایزل کے ہاتھ سے فائل چھین لی تھی۔ اب آپ اندر چلیں محترمہ، ایک آدمی آگے ہوتے بولا تو وہ فوراً سے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں جیسے اس کی چادر میں لپٹے وجود کا ایکس رے کر رہی تھیں، جبکہ دوسرے آدمی نے اس کی حرکت پر کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پیچھے ہٹو، بیسٹ کی بیوی ہے یہ، اس نے وارننگ والے انداز میں کہا تو اس کا نام سنتے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ زرد پڑا۔ وہ لمحے سے پہلے ایزل سے پیچھے ہوا تو ایزل اب اندر بڑھی۔ اندر موجود گارڈز میں سے کوئی اس کی طرف نہیں بڑھا تھا، مگر ان کی نظریں جیسے اسے اپنی چادر کے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھامتے وہ تیزی سے لان کی راہداری کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی اسے لڑکیوں کی چیخیں سنائی دیں تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس آواز کی سمت گئی۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے دروازے کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ پر پڑا شو پیس اٹھا کر لاک پر مارتے ہوئے اسے کھولنے کی کوشش کی تو ایک دم وہاں پر ایکٹیویٹڈ تمام کے تمام الارمز بجے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ابھی لوہے کا آواز وہ زور سے لاک پر مار رہی تھی۔ یہ شور کیسا ہے؟ سیڑھیوں سے اترتے ایک منسٹر نے ایزل کو لاک کھولنے کی کوشش کرتے دیکھ تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ارے تمہیں نہیں پتا کوئین بیسٹ آئی ہیں تو پھر شور تو ہوگا، ہمیں تو ویلکم کرنا چاہیے ان کا، دوسرا آدمی ہنستے ہوئے بولا، جبکہ ایزل ان دونوں کی بات سنتے پیچھے مڑنے پر مجبور ہوئی۔ اپنے سامنے منسٹرز کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے مطابق تو زاویار کو نیچے آنا چاہیے تھا۔ ویلکم کوئین بیسٹ، ویلکم۔ آپ کا دیدار کر کے بڑی خوشی ہوئی، بلکہ
ہمیں، بلکہ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بیسٹ یوں ہی پاگل نہیں ہے آپ کے پیچھے۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے ایزل سے بولا، یہ دروازہ کھولو، وہ بچی رو رہی ہے۔ ایزل کا دل جیسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یہاں آ کے۔ ارے وہ پاگل ہو بھی کیوں نہ، ایسا حسن، اوپر سے اتنی معصومیت، میرا تو اپنا دل آ گیا اس پر۔ وہ دوسرا شخص پہلے سے ہائی فائی کرتا ہوا کہا لگا کر بولا، تو ایزل نے اپنی چادر زور سے مٹھی میں جکڑی۔ ارے پاگل آدمی، تم ڈرا رہے ہو کوئین بیسٹ کو، اس طرح بات کرتے ہیں کیا؟ پہلے پتہ تو کرنے دو۔ کہ ثبوت انہوں نے ہمارے آدمی کو دے دیے ہیں یا نہیں؟ ان کی باتیں سنتے ایزل کا دماغ جیسے گھوم رہا تھا۔ یس باس، فائل تو ہم نے محترمہ سے کب کی لے لی۔ وہ ڈرائیور جو اسے یہاں لے کر آیا تھا فائل لہراتے ہوئے بولا، او گریٹ فیروز، تم تو خاصے تیز ہو یار۔ وہ اسے داد دیتے ہوئے بولے، جبکہ ایزل اب بھی ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کس بات کا انتظار ہے فضل صاحب؟ لیڈی بیسٹ کو ان کا کمرہ دکھا نہ دیا جائے؟ ایک منسٹر فیروز کے ہاتھ سے فائل لیتے دوسرے سے بولا، آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں، وہ بچی چیخ رہی ہے۔ ایزل ہذیانی انداز میں چیخی، ارے دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے کوئین بیسٹ؟ وہ بے باک سا مسکرایا، کیا مطلب ہے ایسی حرکتوں کا؟ زاویار کہاں ہے؟ زاویار! وہ ان کی آنکھوں میں کمینگی دیکھتے پوری شدت سے چلائی تھی۔ اس کی آواز ہال میں گونجتے واپس اسی کے پاس لوٹی تھی۔ معصوم کو اتنا بھی کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ نازک حسینہ کو اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو روکنے آئی ہے۔ فضل صاحب، آپ انہیں بتائیں کہ جسے یہ پکارتے اپنے نازک سے گلے کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، وہ تو اب تک اس ملک سے بہت دور جا چکا ہوگا اور یہ اسے تلاش کر رہی ہیں۔ افسوس، وہ تینوں کہا لگاتے ہوئے بولے، جبکہ ایزل ان کی باتوں پر فارم ہاؤس کی چھت جیسے اس کے اوپر آ گئی تھی۔ تم سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ بالکل حسینہ، ہم نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، کیونکہ دنیا میں ایک واحد تم ہو جس کے ہاتھوں بیسٹ نے دھوکہ کھایا۔ وہ بیسٹ انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اسے اس کے کیے گئے کاموں پر کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی بیوی خود اس کے خلاف ثبوت لے کر اس کے دشمنوں کے پاس آ گئی۔ دشمن؟ منسٹر کی بات سنتے جیسے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ زاویار کی باتیں اس کے کانوں میں گونجی، تم اس مینشن کی اور میرے دل کی ملکہ ہو، مگر اس مینشن سے مت نکلنا، کیونکہ یہ دنیا بھیڑیوں کی ہے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب دوسرے منسٹر نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی؟ ویسے ماننا پڑے گا، بہت
قابل ہو تم نے بیسٹ کو چھل دیا ہے، لیکن بس ایک چیز کی کمی ہے، تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں۔ ویسے کیسی بے وقوف بھی ہو نا تم، وہ جس کی نظر کے لیے لڑکیاں جان دیتی ہیں، اسی کو چھوڑ کر آ گئی تم۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ جو لڑکیاں اندر چیخ رہی ہیں نا، یہ مدد کے لیے چیخ رہی ہیں، بیسٹ کی مدد کے لیے۔ بیسٹ ٹھہرا اب ان سب کا مسیحا۔ اس سے پیار سے کہا یہ لڑکیاں اسمگل کرنے دو، لیکن نہیں، اس کو تو ولن ہوتے بھی ہیرو والے کام کرنے ہیں، ان کا بھائی بن کر بچانا تھا ان کو، لیکن دیکھو نہیں بچا سکا، اور اب نہیں بچا سکے گا، اب تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی اسمگل ہوگی۔ لیکن تم ذرا خاص ہو، وہ طوطا ہو جس میں بیسٹ نامی جن کی جان قید ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی کے ابھی تمہیں چکھ لیا جائے، لیکن پھر بیسٹ کو اپنے سامنے کیسے جھکائیں گے؟ ذرا تمہارے شوہر کو دوسرے ملک پہنچنے دو، میں اس کا غرور ٹوٹتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب تڑپتے دو زانو ہوگا تب اس کی آنکھوں کے سامنے تمہیں بوٹی بوٹی تقسیم کر کے کھانے کا مزہ آئے گا۔ اس کی بات سنتے ایزل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اپنی بکواس بند کرو گھٹیا انسان، اسی بیسٹ کی بیوی ہوں میں، مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ غصے سے دھاڑی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ منسٹر غصے سے پاگل ہوتا ایزل کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا بازو پکڑتا، ایزل نے برق رفتاری سے اپنے ہاتھ میں موجود لوہے کا واز اس کے سر پر مارا۔ دوسرے منسٹر نے اسے پکڑا جبکہ فیروز ایزل کی طرف بڑھا، تو ایزل نے اب اسی طرح باقی شو پیس اٹھاتے اس پر پھینکتے اسی بھی زخمی کیا۔ تم لوگوں کی سوچ ہے کہ زاویار نہیں، کنگ بیسٹ کی ایزل تمہارے ہاتھوں رسوا ہو جائے گی، کبھی نہیں۔ ڈرو اس وقت سے جب زاویار کو پتہ چلے گا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، وہ ایک ایک کو چیر کے رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بالکل اپنے بیسٹ کی طرح غرا رہی تھی۔ لمحے سے پہلے وہ چادر اپنے گرد درست کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ تینوں اس کے پیچھے تیزی سے بڑھے اور راستے میں جاتے اسے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، زاویار کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو، وہ مار دے گا تم سب کو، ٹکڑے کر دے گا تم لوگوں کے، چھوڑو مجھے زاویار، وہ مزاحمت کرتے چلا رہی تھی، تو اسی منسٹر نے اس کے بال سختی سے مٹھی میں دبوچتے کھینچے۔ بہت گرمی ہے نا تجھ میں، تو میں تیری گرمی نکالوں گا، وہ خباثت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا، تو ایزل نے اس کے چہرے پر تھوکتے اس کے پاؤں پر سختی سے پاؤں مارا۔ اس کی حرکت پر وہ غصے سے پاگل ہوتے ایک زوردار تماچا ایزل کے منہ پر مار گیا۔ پہلے سوچا تھا کہ اس کی ہیکڑی توڑنے کے لیے تجھے مہنگے داموں بیچ دوں گا، پر نہیں، اب تو ہم سب کے لیے
تو سامان عیاشی بنے گی، اور وہ تیرا یار جب آئے گا نا تو برباد ہو چکی ہوگی۔ وہ کمینگی سے بولا تو ایزل تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی جان لے لے، شدید مزاحمت کے باوجود بھی وہ ان سے اپنا آپ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ تینوں اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھے۔ زاویار، وہ چیخی تو اب ایک اور تھپڑ اس کے نازک چہرے پر پڑتے اس کا ہونٹ پھاڑ گیا۔ اسٹاپ دا کار۔ وہ ایک دم آنکھیں کھولتا تیزی سے بولا تو آربی نے لمحے سے پہلے گاڑی رکوائی۔ زاویار نے پانی کی بوتل اپنے لبوں سے لگائی۔ اس کا دل شدید تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ایک دم ایزل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے آیا۔ بیسٹ، آپ ٹھیک ہیں؟ آربی نے اس کا پسینے سے شرابور بے چین سا وجود دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ آربی، واپس چلو۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بیسٹ، آر یو شور؟ آپ پہلے ہی اپنی فلائٹ کافی ڈیلے کروا چکے ہیں، اور اب تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہے آپ کا۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، آپ کا اٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ٹو ہیل ود دس کانفرنس، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ پر بیسٹ، یوں اچانک سب برا مان جائیں گے۔ وہ کانفرنس آپ کے لیے ارینج کروائی جا رہی ہے، اس طرح اگر آپ نہیں جائیں گے۔ شٹ اپ آربی، مجھے اس وقت کوئی فضول بکواس نہیں سننی۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ اس وقت ہم واپس جا رہے ہیں تو واپس جا رہے ہیں، بس کانفرنس بعد میں بھی ارینج ہو سکتی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ آربی نے حیرت سے اس کا بدلتا موڈ دیکھا۔ جب وہ گھر سے آیا تھا تو اس کا موڈ بہت اچھا تھا، پھر میٹنگ کے دوران بھی اس کا موڈ ٹھیک ہی تھا، مگر جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اس کا خوشگوار موڈ بھی ختم ہو گیا۔ البتہ اب وہ بے چینی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اپنے سینے کو رب کر رہا تھا، جیسے اسے سانس لینے میں دقت آ رہی ہو۔ بیسٹ، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پلیز گھر چلو۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس وقت صرف اپنی بیوٹی کو دیکھنے کا متمنا تھا۔ اس کی طلب جیسے زاویار کے سینے میں آگ بنتے دہک رہی تھی۔ جی بیسٹ، ٹینشن نہ لیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ آربی اسے ریلیکس کرتا ہوا کہنے لگا۔ سنو، ایزل بی بی کو بلا کے لاؤ، انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ابھی بھی بھوکی رہیں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خان بابا ملازم سے بولے۔ آپ اب بھی ان کی فکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے اتنی بدتمیزی کی ہے آپ سے۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، وہ بچی بدتمیز نہیں ہے، بس اس وقت تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہے۔ زاویار بابا کے بارے میں اور ہم سب کے بارے میں بھی تو اتنا تو بنتا ہے اس کا، اور ویسے بھی
وہ ہمارے زاویار بابا کی بیوی ہیں، ان کی جان بستی ہے اس میں۔ ابھی فون کر کے 10 بار پوچھیں گے وہ کیسی ہے، اس نے کھانا کھایا، کیا کری ہے، اس لیے جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ۔ وہ نرم لہجے میں بولے تو ملازمہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے باہر آتے دروازہ نوک کیا۔ بی بی جی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں، وہ کہتی ہوئی اس کا انتظار کرنے لگی، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے 2 سے 3 بار دروازہ لاک کیا، دروازہ نوک کیا مگر ایک دم لاک پر نظر پڑتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کا لاک کھولتے اندر چلی گئی، مگر کمرے میں نظر دوڑانے پر اسے کوئی نظر ہی نہیں آیا، البتہ واش روم سے دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے یہ آواز باہر نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے واش روم کی طرف جاتے دروازہ کھولا تو اندر ملازمہ کو بند دیکھتے اس کا دماغ جیسے چکرا گیا۔ ایزل بی بی کہاں ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں صفائی کے لیے بلایا اور کہنے لگی واش روم سے میری رنگ پکڑا دو۔ جیسے میں واش روم میں گئی انہوں نے پیچھے دروازہ لاک کر دیا اور خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، اس نے تیزی سے بتایا، جبکہ یہ سنتے سامنے کھڑی ملازمہ تو غش کھانے کو تھی۔ کہاں چلی گئی تھی ایزل؟ اور اگر بیسٹ کو پتہ چل جاتا تو کہ اس کی بیوی کہیں چلی گئی ہے تو اس کے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بکواس مت کرو، یہی ہوگی وہ، تمہیں اندازہ ہے؟ اگر وہ چلی گئیں تو زاویار بابا کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ایک ایک کو جان سے مار دیں گے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وہ اپنی بیوی کو لے کر کس حد تک جنونی ہے۔ وہ زاویار کا غصہ سوچتے لرز گئی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے کچن میں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایزل بی بی کیوں نہیں آئی؟ خان بابا نے اسے گھبراتے دیکھ پوچھا۔ خان بابا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، میں ان کے کمرے میں گئی، دروازہ نوک کیا تو ان کا کمرے کا دروازہ لاک تھا باہر سے، میں نے دروازہ کھولا تو واش روم سے آواز آ رہی تھی، مجھے لگا واش روم میں ہوں گی۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر انہوں نے نسرین کو بند کیا ہوا تھا اور خود وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے؟ ایسے کیسے کہیں چلی گئیں؟ وہ گارڈز کو بلاؤ۔ ملازموں کی بات سنتے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، لیکن یقیناً تھوڑی دیر بعد زاویار نے کال کر دینی تھی۔ ابھی وہ ملازمہ گارڈ کے پاس جاتی کہ زاویار کی گاڑی گارڈز کے ہمراہ مینشن میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھتے جیسے ان کی جان نکل گئی، زاویار تیزی سے گاڑی سے اترتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ اسے بس جلدی سے جلدی اپنی بیوٹی کو دیکھنا تھا۔ خان بابا، زاویار بابا آ گئے ہیں۔ کیا؟ زاویار بابا تو چلے گئے تھے۔ صحیح معنوں میں جان تو ان کی اب نکلی تھی۔ وہ تیزی سے لاؤنج میں آیا تو سب کو وہاں دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکا۔ خیریت؟ آپ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اور خان بابا، اس نے کچھ کھایا؟ اس نے ایک کے بعد ایک سوال کر لیا تھا۔ نہیں زاوی بابا، آپ بیٹھیں۔
انہوں نے پریشانی سے کہا کہ کیا بات ہے خان بابا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور میں بیوٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کدھر ہے، بلائیں اسے۔ زاویار بابا وہ، ہاں بتائیں کیا؟ اسے سسپینس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار بابا وہ ایزل بی بی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ زاویار کو لگا اس کا دل جیسے ڈوب گیا ہو۔ کیا مطلب کہیں چلی گئی ہے؟ کہاں گئی ہوگی وہ؟ گھر میں ہی ہوگی۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، نہیں، ہم نے سارا دیکھ لیا ہے، وہ کمرہ لاک کر کے گئی تھی۔ ایسے کیسے چلی گئی وہ؟ آربی، گارڈز کو بلاؤ۔ وہ غصے سے چلایا تو تمام کے تمام گارڈز اس کے آگے لائن وائز کھڑے ہو گئے۔ کہاں؟ ہے میری بیوٹی؟ تم لوگوں کے ہوتے کہاں چلی گئی وہ ایک گارڈ کا گریبان پکڑتے ہوئے دھاڑا۔ سر پتہ نہیں کہاں ہیں وہ، کہاں گئی ہیں وہ، ہم نے ان کو باہر نکلتے نہیں دیکھا، گارڈ نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے بتایا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب۔ لیکن ایک بات اچھے سے سمجھ لو، اگر تم میں سے کسی کی کوتاہی کی وجہ سے اسے ذرا سا نقصان پہنچا تو ایک ایک کو جان سے مار دوں گا میں۔ وہ غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے اب سی سی ٹی وی روم میں گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کی ریکارڈنگ پلے کرتے اس نے دیکھی تو ایزل کو نسرین کا عبایا پہن کر باہر نکلتے دیکھ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر گئی ہوں، آربی نے اندازے سے کہا۔ کبھی نہیں، وہ اپنے گھر کبھی نہیں جائے گی، وہ کہیں اور گئی ہے۔ مینشن سے باہر کی پلے کرو، اس نے آربی سے کہا تو اس نے فوراً سے وہ اسکرین پلے کی جہاں ایزل کسی گاڑی میں بیٹھتے جا رہی تھی۔ آربی بالکل خاموش تھا، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جبکہ زاویار نے وہ ویڈیو زوم کرتے دوبارہ پلے کی تو اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے خون اترا۔ اسے اچھے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، مگر صرف اسے کنفرم کرنا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اپنے کمرے میں لگے کیمراز کی فوٹیج دیکھتے زاویار شاہ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اس کی بیوٹی، اس کی پسندیدہ عورت، اس کی آنکھوں میں مٹی جھونکتے اس کے خلاف ثبوت لے کر اسی کے دشمنوں کے پاس چلی گئی تھی۔ بیوٹی، خدا کی قسم، اگر آج تمہارے دھوکے کی وجہ سے میری امانت میں خیانت ہوئی تو ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ وہ اپنی پسٹل لوڈ کرتے قسم کھا چکا تھا۔ اسے ثبوت کی ذرا برابر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو ایزل کی، جو اس سے بھاگنے کے چکر میں خود کو گہرے جال میں پھنسا چکی تھی۔ وہ نیچے آیا تو آربی کو اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً وہ پتہ لگا چکا ہے کہ ایزل کہاں ہے۔ اس نے بے ساختہ ایزل کے لیے دعا کی۔ یقیناً آج اسے بیسٹ کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ فضل کے فارم ہاؤس کا ایڈریس نکلواؤ۔ آربی، منسٹر فضل؟
آربی نے کنفرم کیا، بالکل اسی سالے کی گاڑی ہے یہ۔ اس نے غصے سے دھاڑتے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو آربی کو ان کی ذات پر افسوس ہوا جس نے اس طرح کے ظالم بیسٹ کی عزت پر ہاتھ ڈال لیا تھا۔ اب تو واقعی بیسٹ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے۔ اسے سوچتے ہوئے جھرجھری آئی۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا۔ بیسٹ یہ ہے اس کا ایڈریس۔ وہ کچھ ٹریس کر رہا تھا جب آربی نے ایڈریس اسے دکھایا، جبکہ اگلے لمحے زاویار نے ایک اور پسٹل لوڈ کرتے اپنا ٹارچر باکس پکڑا۔ یقیناً آج وہ اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا وہ حشر کرنے والا تھا کہ پورا اسلام آباد یاد رکھتا۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ آربی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالی۔ وہ بیسٹ آربی تیزی سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ بیسٹ مینشن سے نکلا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی سپیڈ لمحہ بلمحہ مزید تیز ہو رہی تھی۔ بیسٹ پلیز آہستہ، آربی نے اسے روکنا چاہا۔ بکواس بند کر لو ورنہ ان کو مارنے سے پہلے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کے اپنی ایزل کے پاس پہنچ جائے۔ وہ لوگ سختی سے ایزل کو بازوؤں سے پکڑے ایک کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ایزل مستقل چیخ رہی تھی۔ اس کے نازک لبوں کے کنارے سے خون بہتا اس کی گردن کو بھگو رہا تھا۔ کمرے کے اندر آتے ان دونوں منسٹرز نے فیروز کو باہر بھیجنا چاہا، مگر وہ ایزل کو بیڈ پر پھینکتے ان سے جھگڑ پڑا۔ تم دونوں کی ایسی کی تیسی، تم لوگوں نے کہا تھا کہ بیسٹ کی بیوی کو اسمگل کرنے سے پہلے ہم سب مل کر اسے تباہ کریں گے۔ اب تم لوگ مکر رہے ہو؟ وہ منسٹر کو گریبان سے پکڑتے ہوئے چیخا، جبکہ ایزل اس سے اپنا آپ بازار میں پڑے بکاؤ مال کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ واقعی ملکہ صرف اس مینشن کی اور اس مینشن میں رہنے والے بیسٹ کی تھی۔ وہ اسے اپنے سر کا تاج سمجھتا تھا، مگر یہاں اس کی ذات کی تباہی کے لیے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ زاویار نے شوہر ہوتے محبت سے اپنا حق لیا تھا تو وہ بلبلا اٹھی تھی، اس پر الزام لگائے تھے، اسے ہوس پرست کہا تھا، مگر ایسی آزادی دیکھتے اسے زاویار کی باہوں کی قید بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا زبردستی حق جتانا، اس کی باتیں یاد کرتے وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ ساری زندگی وہ اسے یقین دلاتا رہتا تو شاید اسے یقین نہیں آنا تھا، مگر آج خود سے تجربہ کرتے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ہوس پرست نہیں ہے وہ تو محافظ ہے، ضد جبر جو بھی کرے، مگر پکا عاشق ہے اس کا۔ مگر اب کیا فائدہ، وہ تو اپنے ہاتھوں سب کچھ اجاڑ آئی تھی۔ اپنے غیرت مند مرد کی عزت کو اس نے خود سرے بازار کھلونا بنایا تھا، پھر دوسرے کھیلتے تو صحیح اس کے ساتھ۔ ایک منسٹر فیروز سے الجھ رہا تھا، جبکہ دوسرا ایزل پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی مگر میرے زاویار شاہ کی
عزت تم جیسے کتوں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ کنگ بیسٹ کی کوئین ہوں میں۔ اس نے پختہ ارادہ کرتے آنکھیں کھولیں تو منسٹر جو تقریباً اس پر جھکنے والا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ایزل کو چھوتا، ایزل نے اس کی ٹانگوں کے درمیان زوردار کک مارتے اسے سائیڈ پر دھکا دیا۔ اے ذلیل عورت! ایزل کو بیڈ سے اٹھتے دیکھ وہ چیخا تو وہ اب دونوں بھی ایزل کی طرف متوجہ ہوئے، جو اپنی چادر سختی سے تھامے کھا جانے والی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اس کی طرف بڑھتا۔ ایزل نے سائڈ پر پڑی اسی کی پسٹل اٹھاتے اس پر تان لی۔ اوہ، یہ نازک ہاتھوں کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے۔ جان سے کیا ماریں گے؟ تم لوگ یوں ہی ڈر رہے ہو، فیروز کہتے ہوئے آگے بڑھا تو ایزل نے غصے سے فائر اس کی ٹانگ پر کیا تو وہ اسی وقت پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا لگ رہا تھا میرے زاویار شاہ کو شکست دے دو گے؟ میری عزت خراب کرو گے؟ نہیں، میں صرف زاویار شاہ کی امانت ہوں۔ برباد ہونے سے پہلے یا خود مر جاؤں گی یا تم لوگوں کو مار دوں گی۔ وہ اسی کے انداز میں غرائی تھی۔ اچھا، آرام سے، تم تو غصہ کر گئی ہو۔ یہ ادھر دے دو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ وہ اب اسے اس طریقے سے پھنسانا چاہتا تھا، کبھی نہیں۔ یہ فائل ادھر دو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ نہیں، ہم یہ فائل پولیس کو دیں گے۔ تمہارے شوہر نے ظلم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ایزل نے اس کے بازو پر فائر کیا تھا۔ فائل ادھر دو۔ وہ اب کی بار غرائی تو اس نے فوراً فائل ایزل کے حوالے کر دی۔ یہ یقیناً کوئی کمزور سی لڑکی نہیں تھی، کنگ بیسٹ کی بہادر کوئین تھی۔ دروازہ کھولو، باہر نکلنا ہے مجھے۔ وہ پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی تو وہ اب شرافت سے پیچھے ہوئے، یقیناً، ورنہ جو پہلے 2 فائر کر چکی تھی، تیسرا فائر کرتے وقت اسے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ ایزل نے سب سے پہلے فائل کمرے میں جلتے آتش دان میں پھینک دی تھی۔ کم از کم اب اگر اس کی جان کو کوئی نقصان بھی ہو جاتا تو اس کے زاویار کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ فائل جلتے دے غصے سے چیخے تو فیروز نے جھپٹنے والے انداز میں ایزل سے پسٹل پکڑتے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ یہ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ ایزل کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ تم دونوں باہر نکلو، اور اب تو دیکھ کمینی، میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہت آگ ہے نا تجھ میں، تیری آگ تو میں ٹھنڈی کروں گا۔ اس نے خباثت سے کہتے منسٹرز کو باہر نکال کے دروازہ بند کیا، پھر ایزل کی چادر کھینچتے اسے پیچھے دھکا دیا تو ایزل سیدھا بیڈ پر جا گری۔ اس نے اپنے بازوؤں سے کور کیا، مگر وہ ذلیل آدمی اس کے بازوؤں پر دانت گاڑتے اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ بھرپور زور لگاتے وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنا پورا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ حباست سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایزل نے ہاتھ پاؤں بیڈ پر مارے تو ٹوٹے ہوئے واز کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا۔
جس سے اس نے پوری شدت سے اس کی کمر میں گاڑا تو وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ایزل نے مزید ایک ٹکڑا اس کے پیٹ میں گھسایا تھا۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی اور پھر شاید وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایزل نے اب اسے دھکا دیتے اپنی چادر جلدی سے خود پر لی اور تیزی سے بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا تو بیک یارڈ کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ ایک یہی راستہ تھا جہاں سے وہ نکل سکتی تھی۔ جگہ اتنی اونچی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ آرام سے نیچے جمپ کر سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیتے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کی کوہنی اور گھٹنوں پر خاصی چوٹیں لگی تھی، مگر اس وقت اس کا یہاں سے بھاگنا ضروری تھا۔ وہ گارڈز کی نظروں سے بچتے بچاتے بیک یارڈ کے دروازے سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے پر جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ دونوں تجسس سے دروازہ کھول گئے، مگر اندر فیروز کو زخمی حالت میں بے ہوش دیکھتے انہوں نے ایزل کو تلاش کیا، مگر وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ بھاگ گئی سالی۔ دوسرے نے بیک یارڈ کے دروازے کو کھلا دیکھتے ہوئے کہا، اسے پکڑنا پڑے گا فضل، وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جانی چاہیے۔ اگر اس نے یہاں سے جاتے بیسٹ کو کچھ بتا دیا تو ہم دونوں ختم سمجھ۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں نیچے بھاگتے گارڈ کو الرٹ کر گئے تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی جانب چلے گئے۔ وہ تیزی سے جنگل میں بھاگ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اس نے بغیر پلٹے مزید تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک گولی پیچھے سے چلتی اس کے بازو کو چھو کر گزری۔ تکلیف سے وہ چیخی تھی، مگر رک کر وہ اپنی عزت کا خطرہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے زاویار کی ایک ایک نصیحت یاد آ رہی تھی۔ گارڈز جو اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ بھی اونچی نیچی سڑکوں پر بھاگتی کنارے کے نزدیک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لوگ اب بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ مر تو سکتی تھی مگر عزت خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک دم سے 3-4 فائر ہوئے تو وہ مزید تیزی سے کنارے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے چھلانگ لگاتی، کسی نے اس کی بازو کلائی سختی سے دبوچتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، زاویار مار دے گا تمہیں، وہ خزیانی انداز میں چیخی۔ اس کی بات پر اس کے پیچھے کھڑے شخص نے اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ لیو می، میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے پتہ چلا تم نے مجھے چھوا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تمہارے۔ ایزل اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی، اس کے ساتھ ساتھ اب تمہارے بھی ٹکڑے کروں گا میں۔ ایزل زاویار آگ جیسے لہجے میں سرگوشی کرتا اس کی دانت کی لو دانتوں تلے چبا گیا، دانتوں تلے شدت سے دبا گیا۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، ٹوسٹ اور دھماکے سے بھرپور۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے سب لوگ ہادی اور مہا کی شادی کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن صبر کر جائیں، آپ کو سٹوری نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، بڑے اچھے سے پتہ ہے، اس لیے ریلیکس۔ یہ ٹوسٹ کور اپ کرنا بہت ضروری تھا اس آگے کی سٹوری کو پرسیو کرنے کے لیے۔ اور بھائی زاویار تو آ گیا ہے، زاویار صاحب تو آ گئے ہیں اپنی بیوٹی کے لیے، لیکن اس کے ارادوں سے ڈر ہی لگتا۔
ویسے خطرناک آدمی ہے بہت. جو خشر منسٹرز کا ہوگا وہ تو ہوگا. ایزل کا کیا ہوگا؟ اینی گیسز؟ اب آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.